بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریق کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا دوسرا دیکھتا اور سنتا ہے۔ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ حالت میں کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ بے شک میں تمہارے لیے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ کھول کر رکھ کے تم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ بے شک میں تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا بولے، ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر ہمارے اپنے جیسا ایک آدمی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے تیری پیروی کی ہو ان کے سوا جو ہم میں نیچ لوگ ہیں، وہ بھی سرسری نظر سے بے سوچے سمجھے۔ اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی ہے، وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی، تو کیا ہم وہ تمہیں زبردستی منوائیں اور تم اس سے بیزار ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور جو ایمان لائے ہیں میں انہیں آنکنے والا دور کرنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک قوم ہو کہ جہالت کرتے ہو، اور اے میری قوم، اگر میں انہیں ہانک دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں تم حقیر سمجھتے ہو، میں نہیں کہتا اللہ انہیں ہرگز کوئی بلائی نہ دے گا۔ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر ایسا کہوں تو اس وقت البتہ میں ظالموں سے ہوں گا۔ اور وہ بولے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا، سو ہم سے پہلے جھگڑا کیا، پس وہ عذاب لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، تم پر لائے گا صرف اللہ اس عذاب کو اگر وہ چاہے گا، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی۔ اگر میں چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، جبکہ اللہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا رب ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں اس قرآن کو بنا لایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اگر میں نے اس کو بنا لیا ہے تو مجھ پر ہے میرا گناہ، اور میں اس سے بری ہوں جو تم گناہ کرتے ہو۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے اب ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا سوائے اس کے جو ایمان لا چکا، پس تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے ہیں، اور تو ہمارے سامنے کشتی بنا اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں۔ اور وہ نوح کشتی بناتا تھا، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس پر ہنستے، اور حضرت نوح نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو بے شک ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، سو ان قریب تم جان لو گے کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کرے، اور اترتا ہے اس پر دائمی عذاب، یہاں تک کہ جب ہمارے حکم آیا اور تنور نے جوش مارا، ابل پڑا، ہم نے کہا اس کشتی میں چڑھا لے ہر ایک کا جوڑا،
نر اور مادہ اور اپنے گھر والے اس کے سوائے جس پر غرقابی کا حکم ہو چکا ہے، اور جو ایمان لایا ایسے بھی سوار کر لے، اور اس پر ایمان نہ لائے تھے مگر تھوڑے، اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک البتہ میرا رب بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی لہروں میں چلی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی طرف جلدی میں پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس نے کہا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے درمیان موج حائل ہوگی تو وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی کو خشک کر دیا گیا، اور تمام ہو گیا کام، اور کشتی جا لگی جودی پہاڑ پر، اور کہا دوری لعنت ہو ظالم لوگوں کے لیے، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، پس اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور وہ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو حاکموں میں ہے سب سے بڑا حاکم۔ اس نے فرمایا اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک اس کے عمل ناشائستہ ہیں، سو مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ ہو جائے۔ اس نے کہا اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے نوح، ہمارے طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جا، اور برکتیں ہوں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور جو کچھ گروہ ہیں ہم انہیں جلد دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہم سے پہنچے گا عذاب دردناک۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، نہ تم ان کو جانتے تھے اس سے پہلے، اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، پس صبر کرو، بے شک پرہیزگاروں کا انجام اچھا ہے۔